اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں دعوت اسلامی تیری نام بچی ہو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں سنتے ہیں. سب سے پہلے مدنی خبروں کی جھلکیاں. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں 63 روزہ فرد علوم کورس کا سلسلہ 11ویں روز بھی جاری. ماہ رجب المرجب کے سلسلے میں ہونے والا سحری اجتماع. نگران پاک حنبلی کابینہ کی میانہ گوندل پنجاب میں قائم مدرسۃ المدینہ میں تشریف آوری. بنگلہ دیش سے تشریف لائے ہوئے ذمہ دار اسلامی بھائیوں کی مرکز الاولیاء لاہور میں جامعہ اہل سنت میں عالم دین سے ملاقات. مجلس رابطہ کے اسلامی بھائیوں کی نواب شاہ باب الاسلام سندھ میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نیکی کی دعوت کا سلسلہ. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں بیرون ملک کے اسلامی بھائیوں کے درمیان مدنی قافلہ کورس کا اختتام. مجلس ڈاکٹر کے تحت مرکز الاولیاء لاہور کے سرکاری اسپتال میں نیکی کی دعوت کا سلسلہ. اور اب مدنی خبروں کی تفصیل. الحمدللہ عز وجل ان دنوں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں 63 روزہ فرض علوم کورس جاری و ساری ہے، جس میں آج الحمدللہ عز وجل 11ویں روز بھی مبلغ دعوت اسلامی نے گناہ کبیرہ کے موضوع پر سنت بھرا بیان فرمایا، جس میں طلبہ سمیت بڑی تعداد میں اسلامی بھائیوں نے شرکت کی اور سنت بھرے بیانات، فقہی مسائل اور دیگر کتب سے پیش کی جانے والی تعلیمات سے مدنی پھولوں سے خوب مستفید ہوئے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا اس چیز کے ساتھ ذکر کرے جو اسے بری لگے. غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا اس چیز کے ساتھ ذکر کرے جو اسے بری لگے. جو کچھ تم کہتے ہو اگر اس میں موجود ہے جب ہی تو غیبت ہے، اور جب تم ایسی بات کہو جو اس میں نہ ہو یہ بہتان ہے. ایک صورت ہے کہ جن مواقع پہ کسی کے متعلق کلام کرنا غیبت نہیں ہے. تو آئیے بہار شریعت سے جو غیبت کے جواز کی صورتیں ہیں. ایک شخص نماز پڑھتا ہے اور روزے رکھتا ہے، بظاہر متقی پرہیزگار ہے، مگر اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو ضرر یعنی نقصان پہنچاتا ہے. اب یہ ہے نمازی، بظاہر پرہیزگار بھی ہے، لیکن اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے، اپنے قول و فعل سے دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے. اس کی اس ایذا رسانی کا لوگوں کے سامنے بیان کرنا غیبت نہیں. کورس کی ابتدا میں شرکاء کو قرآن پاک درست مخارج کے ساتھ تلاوت کرنے کی غرض سے مدنی قاعدہ بھی پڑھایا گیا. تمام حروف بالخصوص حروف مستعلیہ کی درست ادائیگی کا خاص خیال رکھتے ہوئے اس کی مشق کرنی ہے. جو ہجے کا اس کا طریقہ ہے، پہلے حرف کو اس کی حرکت کے ساتھ ادا کریں گے، پھر دوسرے حرف کو اس کی حرکت کے ساتھ ادا کر کے پھر دونوں کو رواں میں ملائیں گے. ہجے جو ہے وہ اس کو ملانے کو کہتے ہیں، جیسے ایک ایک حرکت الگ الگ سے اس کی پڑھی جائے، اور رواں جو ہے ملا کر پڑھنے کو کہتے ہیں. اب تیسرا حرف جب پڑھیں گے پھر تینوں کو ایک ساتھ ملا کر رواں میں پڑھیں گے. اسی طرح اگر 4 حرف ہیں ایک کلمے کے اندر تو اس کا طریقہ کار بھی یہی ہے کہ پہلے ایک کو ہجے کے ساتھ، پھر دوسرے کو، پھر دونوں کو ملا کر رواں کے ساتھ، پھر تیسرا، پھر تینوں کو رواں کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اور پھر چوتھا جو ہے وہ ہجے کر کے پھر چاروں کو جو ہے رواں کے ساتھ ایک ساتھ پڑھیں گے. آئیے اس کی مشق کرتے ہیں. نون زبر نا، ز زبر ز، نزا، لام زبر لا، نزل.
اس کے علاوہ آج شرکا کی امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ کی جانب سے ناشتے میں خیرخوائی کی گئی۔ رکن شورا نے اسلامی بھائیوں کو اپنے ہاتھوں سے ناشتہ پیش کیا۔ آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ یا اللہ، پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ جو فرض علوم کورس کے لیے یہاں تشریف لاتے ہیں، جن کی خیرخواہی رکھی گئی ہے، یا اللہ ان کا سینہ مدینہ بنا دے۔ ہمیں فرض علوم کے کورس کی برکتوں سے مالا مال فرما، ہمارے گھر والوں کو مالا مال فرما، پیارے محبوب کی ساری امت کو مالا مال فرما۔ یا اللہ علم سیکھنے، عمل کرنے، دوسروں کو سکھانے کا جذبہ عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ آج کا جو یہ نیاز کا اہتمام ہے یہ امیر اہل سنت کی طرف سے کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ صبح ہی صبح اس طرح کا خیر و برکت والی یہ نیاز کھائیں گے تو اس کی برکتیں ہم کو دن بھر اس کی حاصل ہوتی رہیں گی انشاءاللہ۔ تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، یقین مقدر کا وہ ہے سکندر، یقین مقدر کا وہ ہے سکندر، جسے خیر سے مل گیا مدنی ماحول، جسے خیر سے مل گیا مدنی ماحول۔ جبکہ اختتام پر شرکا نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات دے دیے۔ الحمدللہ عز و جل فرض علوم کورس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور آج جو غیبت کے موضوع پر بیان ہوا اس کا ایسا لگتا ہے کہ یہ غیبت کے معاملے پر ایک مورچے بند کیے جا رہے، اور اس کے خلاف جو جنگ جاری ہے انشاءاللہ اس پہ ہم شانہ بشانہ چلنے کی کوشش کریں گے۔ میں مدنی چینل کے ناظرین کو وہ دعوت پیش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور اس پروگرام میں شرکت کرے، جو باب المدینہ کراچی میں رہتے وہ ادھر خود آ کر سیکھے۔ اس کی برکتیں سے ہمیں بہت فائدہ ہوا ہے۔ یہ جو فرائض علوم کورس ہے اس کے اندر عام معاملات زندگی کے بارے میں بہت کچھ بتایا جاتا ہے، اس کا سیکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین سے میری یہ گزارش ہے کہ اس سلسلے کو آپ خود جوائن کیجیے۔ ماشاءاللہ یہ دعوت اسلامی کی ایک بہت اچھی کاوش ہے، اور میرا تعلق کیونکہ اسی درس و تدریس کے پیشے سے ہے تو دنیاوی علوم تو ہم حاصل کرتے رہتے ہیں، لیکن فرائض علوم کورس جو دینی علوم سے متعلق ہے بہت ہی جامع اور بہت ہی منفعت بخش کورس ہے، اور جتنے بھی ہمارے اسلامی بھائی ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں اس کورس میں شامل ہو کر اس سے فائدہ حاصل کریں۔ الحمدللہ عز و جل، اللہ عز و جل اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان عظیم جس نے ہمیں دعوت اسلامی جیسی منفرد تحریک سے وابستہ فرمایا، اور دعوت اسلامی کا یہ احسان عظیم جس نے امت کی خیر خواہی کا جذبہ لیتے ہوئے فرض علوم کورس کا اہتمام کیا گیا۔ الحمدللہ عز و جل ہم نے اس میں شرکت کی، اس میں ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ الحمدللہ عز و جل ماہ رجب المرجب ہمارے درمیان اپنی خوب برکتیں لٹا رہا ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اسلامی بھائی اس ماہ مبارک میں نہایت اہتمام کے ساتھ نفلی روزے بھی رکھتے ہیں۔ اسی سلسلے میں دعوت اسلامی کے تحت سحری اجتماعات کا سلسلہ بھی ہوتا ہے۔ الحمدللہ عز و جل گزشتہ روز باب المدینہ کراچی کے علاقے جٹ لائن مدینہ مسجد میں سحری اجتماع کا اہتمام ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے سنت و بھرا بیان فرمایا۔ قطع رحمی یعنی رشتہ داروں سے تعلق توڑ دینا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ وہ بہت بڑے نادان ہیں جو بات بات پر ناراض ہو کر اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لیتے ہیں، اور پھر بات اس قدر زیادہ بڑھتی ہے کہ بعض اوقات پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنی بات کا وزن رکھنے کے لیے ایک دوسرے پر الزامات لگائے جاتے ہیں۔ اپنے رشتہ دار سے تعلق توڑ دینا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ نبی پاک صاحب لولاک سیاہ افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد حقیقت بنیاد ہے۔ 3 قسم کے افراد کی نمازیں ان کے سر سے ایک بالشت بھی نہیں اٹھتی۔ نمبر 1 قوم کا وہ امام جسے لوگ پسند نہیں کرتے۔ نمبر 2 وہ عورت
جس نے اس حالت میں رات گزاری کہ اس کا شوہر ناراض ہے. اور نمبر 3 وہ 2 بھائی جو بلا مصلحت شرعی آپس میں ناراض ہیں. اور اسلامی بھائیوں نے مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے صلاۃ التوبہ ادا کی اور مدنی انعامات کا رسالہ بھی پر کیا. مٹی کے برتن میں پیٹ کا کفل مدینہ لگاتے ہوئے کھانا کھانے والا مدنی انعام، فیضان سنت سے 2 درس دینے یا سننے والا مدنی انعام، اشراق چاش تہجد پڑھنے والا مدنی انعام، تحیت الوضو تحیت المسجد ادا کرنے والا مدنی انعام، کنز الایمان شریف سے کم از کم 3 آیات پڑھنے والا مدنی انعام، 2 اسلامی بھائیوں پر انفرادی کوشش کرنے والا مدنی انعام. اور پھر نماز تہجد اور سحری کے لیے اسلامی بھائیوں کو جگایا گیا. خوش نصیب اسلامی بھائیوں نے تہجد اور سحری کی سعادت بھی حاصل کی. اس دوران مبلغ دعوت اسلامی نے اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازتے ہوئے کئی اسلامی بھائیوں کے سروں پر سبز امام شریف کے تاج بھی سجائے. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، میں 5 نمازیں پڑھوں با جماعت، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی، میں 5 نمازیں پڑھوں با جماعت. یا الہی گرمی یہ محشر سے جب بھر کے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی. ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، نیک ہو امت اے نانا اے حسین. ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین. اذان فجر کے بعد مبلغ دعوت اسلامی نے دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ مقامی اسلامی بھائیوں کو نماز فجر کی ادائیگی کے لیے جگانے کی نیت سے صدائے مدینہ میں شریک ہوئے. آئیے اس کے روح پرور مناظر دیکھتے ہیں. فجر کا وقت ہو گیا، اٹھو اے غلامان مصطفیٰ، اٹھو جاگو جاگو اے بھائیو بہنوں، جاگو جاگو اے بھائیو بہنوں،
اب اس طرح اٹھو چھوڑو چھوڑو اب اس طرح اٹھو. اختتام پر شرکا نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے. آئیے ان کے تاثرات سنتے ہیں. آج کا جتنا اسلامی اجتماع اتنا ہوا ہے انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی اسی طرح ہونا چاہیے اور بہت خوشی ہوئی ہے. اور اتنی اچھی دعوت اسلامی کی طرف سے اتنا اچھا اجتماع ہوئے انشاءاللہ آئندہ بھی ہوتا رہے تو زیادہ بہتر ہوگا. دعوت اسلامی کے جو فیضان مدینہ سے یہاں قافلہ آیا ماشاءاللہ یہاں بہت اچھا پروگرام ہوا اور اس سے ہماری لائنز ایریا کی مسجدوں میں جو پروگرام ہوتے ہیں ان سے بہت عوام کو فائدہ پہنچتا ہے. الحمدللہ جیسے کہ دعوت اسلامی نے کام کیا ہے دل مدینہ مدینہ ہوگی. آج کے جیسے دور ہے اس دور میں ہم لوگوں کی خوش نصیبی ہے جو کہ دعوت اسلامی کا ساتھ ہے ہمارے ساتھ. الحمدللہ ثم الحمدللہ شہری اجتماع الحمدللہ بہت پیارا اور پرنور لگا اور الحمدللہ اس میں 4 اشراق کی نماز پڑھنے کو ملی. مبلغ دعوت اسلامی اور نگران پاک حنبلی کابینہ میانہ گنڈل پنجاب میں قائم مدرسۃ المدینہ میں تشریف لے گئے جہاں انہوں نے مدنی منوں سے ملاقات کی. اس دوران انہوں نے مدنی منوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازتے ہوئے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ مدنی انعامات پر عمل کرنے کا ذہن دیا. کرنا صبح و شام تلاوت کرنا صبح و شام میرا کام ہو جائے تلاوت کرنا صبح و شام میرا کام ہو جائے. الحمدللہ عز وجل بنگلہ دیش سے تشریف لائے ہوئے ذمہ دار و دیگر اسلامی بھائیوں نے مرکز العلیہ لاہور میں جامعہ اہل سنت میں حضرت مولانا رضا المصطفیٰ دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات کی سعادت حاصل کی. اس موقع پر اسلامی بھائیوں نے بنگلہ دیش میں دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے مدنی کاموں کے بارے میں بتایا. ہم کو عالموں سے پیار ہے ہم کو عالموں سے پیار ہے انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. ہم کو عالموں سے پیار ہے ہم کو تار سنی عالموں سے پیار ہے. حضرت مولانا رضا المصطفیٰ دامت برکاتہم العالیہ نے نیکی کی دعوت اور مدنی چینل کے ذریعے عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو سراہتے اور دعاؤں سے نوازتے ہوئے اپنے مدنی تاثرات میں ارشاد فرمایا. انتہائی محبت بھرے میٹھے انداز میں دین کی خدمت کر رہی ہے اور آج جب کہ قحط کا دور ہے خاص طور پر رسول پاک علیہ السلام کی سنت کے حوالے سے دعوت اسلامی میں جو نوجوان کام کر رہے ہیں الحمدللہ وہ حضور علیہ السلام کی سنت کے ساتھ بیان کر رہے ہیں اور یہی میں سمجھتا ہوں مومن کے لیے سب سے بڑی عزت ہے جتنا وہ رسول پاک علیہ السلام کی شخصیت میں ڈل جائے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی شخصیت ہے. نیکی کے کام کے لیے جو بھی کوشش کی جائے انما الاعمال بالنیات انشاءاللہ وہ کوشش ناکام نہیں ہوگی اس میں برکت ہوگی. شروع میں مشکلات آتی ہیں ہم نبی نہیں ہیں نہ ہم سے ابھی ہیں نہ ہم کوئی بہت بڑی شخصیت ہیں جو
یقیناً بہت بڑی شخصیات تھیں. ہم میں نہ ان جیسا حوصلہ ہے، نہ ہم نے اس طرح کی قربانیاں دی. مشکلات ہیں ہمارے لیے، بہرحال ہمیں یہ عزم رکھنا چاہیے کہ یہ اتنا بڑا عظیمت کا رستہ ہے کہ اگر پتھر بھی کھانا پڑے، کانٹوں پر بھی چلنا پڑے، تو یہ حوصلہ ضرور رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مولانا الیاس قادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ کو سلامت رکھے، اور وہ جس درد کے ساتھ، محبت کے ساتھ خدمت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اتنی جزا عطا فرمائے. جو ساتھی بنگلہ دیش سے آئے ہیں، انہیں مل کے خوشی ہوئی ہے، حوصلہ ہوا ہے کہ الحمدللہ پوری دنیا میں کام ہو رہا. ہم کو عالموں سے پیار ہے، ہم کو سنی عالموں سے پیار ہے. انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. اس کے علاوہ اسلامی بھائیوں نے مرکز الاولیاء لاہور میں مختلف مقامات پر علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں بھی شرکت کی سعادت حاصل کی. ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا حسین. سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا حسین. نیک ہو امت اے نانا حسین. ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا حسین. مجلس ڈاکٹر کے تحت مرکز الاولیاء لاہور کے سرکاری اسپتال میں میڈیکل اسٹوڈنٹس اور ڈاکٹرز میں نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا. مبلغ دعوت اسلامی نے شرکاء کو سالانہ تعطیلات کے دوران دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے مدنی تربیت کورس اور 30 دن کے مدنی قافلے میں شرکت کی دعوت پیش کی. اجتماع کے آخر میں ملاقات کا سلسلہ ہوا، جس میں ڈاکٹر اور طلباء نے ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلوں میں سفر کرنے کے لیے اپنے نام بھی لکھوائے. ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا حسین. سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا حسین. نیک ہو امت اے نانا حسین. ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا حسین. سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا حسین. نیک ہو امت اے نانا حسین. ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا حسین. سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا حسین. نیک ہو امت اے نانا حسین. ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا حسین.
سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا حسین، نیک ہو امت اے نانا حسین۔ الحمدللہ عز و جل عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں بیرون ملک کے اسلامی بھائیوں کے درمیان جاری مدنی قافلہ کورس اپنے اختتام کو پہنچا، جس میں ہند، بنگلہ دیش اور اندرون مصری کے اسلامی بھائیوں نے شرکت کی سعادت حاصل کی۔ اس کورس کے اختتام پر ہند کے اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کو کورس کے حوالے سے اپنے مدنی تاثرات دیے۔ آئیے ان کے تاثرات سنتے ہیں۔ 12 روزہ تربیتی اجتماع میں شرکت کی سعادت نصیب ہوئی الحمدللہ، اور ساتھ ہی ساتھ یہ مدنی قافلہ کورس میں شرکت کی سعادت نصیب ہوئی الحمدللہ۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ امیر علیہ سنت میرے شیخ طریقت عاشق اعلی حضرت کی صحبت نصیب ہوئی، کہ جن کی صحبت میں کچھ لمحہ یعنی حاضر ہونے کے لاکھ لوگ ترستے ہیں، ان سے مصافحہ کرنے کے لیے لوگ ترستے ہیں۔ سب سے بڑی میرے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ الحمدللہ میرے شیخ طریقت کہ جن سے برسوں سے آرزو لیے دل میں بیٹھے تھے کہ ان سے دیدار ہو جائے، کم سے کم مصافحہ ہی ہو جائے، کہ الحمدللہ باپا کی ہمیں صحبت نصیب ہوئی الحمدللہ۔ یہ مدنی قافلہ کورس کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اگر اسے سیکھ لیا جائے تو اس کام میں 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ تو میں تو تمام اسلام بھائیوں سے یہی عرض کروں گا کہ یقیناً اگر مدنی کام کرنے کا جذبہ ہے تو قافلہ کورس ضرور کیا جائے۔ نگران شورا و اراکین شورا کے ملفوظات بھی الحمدللہ اس سے ہمیں مستفید ہونے کا موقع ملا ہے، اور مدنی قافلہ کورس تو یہ اس کے تو کیا کہنے، میرے مرشد پاک کے فرمان کے مطابق کہ مدنی قافلہ کورس میرا پسندیدہ کورس، جو ہمیں معلوم تک بھی نہیں تھا کہ کیا کیا سنتیں ہیں، کیا کھانے کے آداب، نماز کے احکام، نماز کی شرائط وغیرہ، بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ انشاءاللہ یہاں سے جا کر اب یہ تیار کر لیا ہے کہ جو سیکھا ہے وہ اوروں کو بھی سکھا لیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ اس سے بہت چیز سیکھنے کو ملا، اور میرے سے مدنی التجا ہے کہ جو بھی مدنی چینل پہ سن رہے ہیں الحمدللہ، جتنے مدنی یعنی کہ دعوت اسلامی کے جتنے اسلامی بھائی ہیں، مبلغ ہیں، اور جو مبلغ نہ بھی ہوں اور دعوت اسلامی سے منسلک نہ بھی ہوں، تو آپ لوگ سے مدنی التجا ہے کہ دعوت اسلامی کے تربیتی کورس اور قافلہ کورس ضرور کر لیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس کی برکت سے آپ نہ جانے مدنی انقلاب برپا ہوتا ہوا محسوس کریں گے انشاءاللہ۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جس طرح باپا ہمیں چاہتے ہیں، جس طرح باپا کی چاہت ہم سے، اسی طرح ہم بھی باپا سے لگاؤ رکھیں، اسی طرح ہم بھی باپا کے جو طریقہ کار ہے، باپا کے جو فرامین ہے کہ مجھے ایسے اسلام بھائی چاہیے جو مدنی قافلہ والا ہونے چاہیے۔ میں نے مدنی قافلہ کورس میں شرکت کی۔ مدنی قافلے کورس میں یوں سمجھیے کہ اتنے ساری مواد، اتنا سارا سیکھنے کو ملا کہ میں اگر بیان کر بھی نہیں سکتا۔ نوابشاہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی نے اسلامی بھائیوں میں نیکی کی دعوت پیش کی۔ شرکاء نے اپنی نیک خواہشوں کا اظہار کرتے ہوئے دعوت اسلامی کے لیے تن من دھن کے ساتھ تعاون کرنے کی نیت کا بھی عزم کیا۔ اختتام پر مبلغ دعوت اسلامی نے اسلامی بھائیوں سے ملاقات فرماتے ہوئے انہیں اچھی نیتیں بھی کروائیں۔ ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا حسین، نیک ہو امت اے نانا حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایجوکیشن کے حوالے سے ادھر آفس سپریڈنٹ بھی ہوں۔ ماشاءاللہ یہ سائیں والے جو ہمارے پاس آئے ہیں، پہلے تو میں ان تمام دوستوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اسی سعادت کی گھڑی مجھے بخشی ہے، مجھ جیسے گناہ گار کو بخشی ہے، جس کا میں اتنا لائق تو نہیں۔ بہرحال دل کو بڑی خوشی ہوئی ہے۔ حضرت صاحب ماشاءاللہ بزرگائے دین اور الحمدللہ انسانیت کو اصلاح دینے کے لیے ایک بڑی بابرکت ذات ہے۔ خدا اس کی عمر دراز کرے، عزت میں اضافہ دے۔ ہم جو گداگر ہیں، ہم گناہگار ہیں، ہم
باقاعدے ٹوٹے پھوٹے لوگ ہیں، ان پر ایسے بڑی ہستی کا، عاشقان رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر جو سایہ ہو، اس کو اللہ سائیں بڑی عمر عطا کرے۔ مدنی چینل کے حوالے سے یہ دیکھا گیا ہے، جب یہ پہلے مدنی چینل نہیں تھا تو میں نے اندازہ لگایا ہے، میں 23 ضلعوں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں سندھ کے، کہ کافی لوگ جو ہے وہ ایسے مقصد ماحول سے کچھ باہر تھے، ان کو کافی جانکاری وغیرہ نہیں تھی، لیکن الحمدللہ جب سے یہ مدنی چینل آیا ہے، گھروں میں جہاں جہاں بھی ٹی وی ہے، ایک ٹی وی جو کہ رکھنا بھی ہم صحیح نہیں سمجھتے تھے، تو اس کو رکھنا اب اس لیے حوالے سے صحیح سمجھا جا رہا ہے کہ کم سے کم جو بھی ٹائم ملے گھروں میں عورتوں کو، باہر ہوٹلوں میں بھی جو کھانا کھانے آتے یا چائے پینے آتے ان کو، یا اوتاکو بنگلوں میں بھی اگر ان کے بینگ مسلمس جو رہتے ہیں ان کو ٹائم ملتا ہے وہ مدنی چینل دیکھتے ہیں، تو الحمدللہ وہ کافی کچھ اس سے فائدہ ہوا ہے۔ میں تو ہوں ہی اٹاری، میں تو ہوں ہی غلام، میں تو غلام اٹاری کے غلاموں کا بھی غلام ہوں، تو میں بہت بڑا خوش ہوں۔ بس میں دلی جان سے یہ کہتا ہوں کہ یہ چینل انشاءاللہ تعالی ان قریب، یہ مجھے تو پتا ہے کہ یہ ملک بھر کے حساب سے دنیا بھر کے کافی ملکوں میں یہ دکھایا جا رہا ہے، اور اللہ سائیں ہمارے اسلامی بھائیوں کو توفیق دے، اور ہمارے سائیں بزرگ کو بڑی عمر دراز اللہ سائیں دے، تاکہ ان کی دعاؤں سے، آپ کی دعاؤں سے یہ جدوجہد، یہ ولولہ، یہ انسانیت کی اصلاح کا چلتا رہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی، مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز وجل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، تجھ پہ جہاں میں دعوت اسلامی تیری نام بسی ہو۔